کیا کبھی شیطان کسی انسان کے دل پر اس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی ٹھوکر کھا جائے؟ اور کیا ایک عظیم نبی کی سلطنت میں ایسا لمحہ آیا جب آزمائش نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جن کے تابع ہوائیں تھیں، جنات تھے، پرندے تھے، لیکن قرآن ہمیں ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ کیا واقعی شیطان کسی کے جسم پر چڑھ گیا تھا، یا یہ دل کی کمزوری اور لمحاتی غفلت کا امتحان تھا؟ آج ہم قرآن کی روشنی میں اس واقعے کی حقیقت جانیں گے، بغیر کسی افسانے کے، صرف مستند تاریخ کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی جو کسی اور کو نہ ملی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے تابع تھے، وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ لیکن طاقت جتنی بڑی ہو، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ سورۃ 7 کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خاص آزمائش سے گزرے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اقتدار سے بڑا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہی اصل کامیابی ہے۔ ہلکی تاریکی، شاہی محل کا منظر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت، عدل و انصاف کا نظام، ہر طرف امن۔ ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے، کچھ نے کہا یہ ایک کمزور بچہ تھا، کچھ نے کہا یہ بیماری اور جسمانی کمزوری کا استعارہ تھا۔ مستند بات یہ ہے، یہ ایک آزمائش تھی، ایک جھٹکا، ایک لمحہ جب طاقت بے بس نظر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وقت میں ارادہ کیا کہ وہ اپنی تمام ازواج کے پاس جائیں گے تاکہ مجاہد بیٹے پیدا ہوں، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لمحہ صرف ایک انسانی لغزش تھا، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا، لیکن قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ قریب سے چہرے پر فکر کی جھلک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل قوت منصوبوں میں نہیں بلکہ اللہ کے اذن میں ہے۔ انہوں نے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ یہ دعا عاجزی کی تھی۔ روشنی دوبارہ پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ہوائیں پھر تابع ہو گئیں، جنات خدمت میں حاضر ہوئے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض شیاطین کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اقتدار تھا، ایک یاد دہانی کہ شیطان طاقتور نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ شدید جذباتی لمحہ، یہاں اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ شیطان کسی نبی کے جسم پر چڑھ نہیں سکتا، نہ ان کے ایمان پر غالب آ سکتا ہے۔ آزمائش آئی، انسانی لمحہ آیا، لیکن فوراً توبہ، دعا اور رجوع نے سب بدل دیا۔ یہی انبیاء کی شان ہے، وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ یہ واقعہ ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے لیکن اختیار نہیں چھین سکتا۔ دوسری بات، انشاءاللہ کہنا صرف لفظ نہیں، ایمان کا اظہار ہے۔ تیسری بات، اصل کامیابی طاقت میں نہیں، اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ آج ہم بھی منصوبے بناتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں عاجزی، توبہ اور توکل کا سبق دیتی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ علم بانٹنا بھی صدقہ ہے۔ ہر آزمائش انسان کو مضبوط کرتی ہے، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ طاقت جتنی بڑی ہو، ایمان کے بغیر کچھ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جنات خدمت میں حاضر ہوئے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اقتدار تھا کہ شیطان طاقتور نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ انسانی لمحہ آیا، لیکن فوراً توبہ، دعا اور رجوع نے سب بدل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے لیکن اختیار نہیں چھین سکتا۔ انشاءاللہ کہنا صرف لفظ نہیں، ایمان کا اظہار ہے۔ اصل کامیابی طاقت میں نہیں، اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں عاجزی، توبہ اور توکل کا سبق دیتی ہے۔ علم بانٹنا بھی صدقہ ہے۔